اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ درود شریف پڑھنا اور اس کی دعوت دینا زندگی کا مقصد بنا لیں۔ درود پاک خود بھی پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کریں۔ دیکھیں، درود شریف پڑھنا اور اس کی دعوت دینا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کا حکم خود خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ دیکھیں، محبت ہمیشہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں پر بات سمجھیے گا، اور ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار جو ہے نا وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں خود بھی، اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے سکتے ہیں۔ زندگی میں کوئی اور عمل ہے یا نہیں، اس مقصد کو ضرور پورا کر کے جائیے گا، اور یہ اپنے اوپر لازم کر لیں، فرض کر لیں، درود پاک ہم خود بھی پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی دعوت دیا کریں۔ اب دعوت دینا کیا ہے؟ جب کبھی بھی اپنے کسی دوست، رشتہ دار، احباب سے ملیں، کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوں جہاں پر آپ دنیاوی معاملات پر ہزاروں باتیں کرتے ہیں، اگر اس گفتگو کے اندر آپ چند جملے یہ بول دیں گے نا کہ درود پاک آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، آپ درود پاک پڑھا کریں۔ میں بھی اتنا درود پاک پڑھتا ہوں اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے لیے اللہ پاک اپنے بندوں کو چنتا ہے، تو آپ بھی اپنی زندگی کے اندر درود شریف کو شامل کریں۔ اس سے ایک تو وہ بندہ سامنے والا موٹیویٹ ہوگا، اس کے اندر درود پاک پڑھنے کی محبت اور لگن پیدا ہوگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ 2-4 درود پاک کی فضیلتیں بیان کر دیں، اور جو فضل اللہ پاک نے درود پاک کے صدقے آپ پر کیے ہیں نا، ان کا ذکر بھی اس کے ساتھ کر دیں، تاکہ اس کے اندر اور شوق پیدا ہو درود پاک پڑھنے کا، اور آپ کی بات کا اگر اس پر اثر ہو جاتا ہے، وہ درود پاک پڑھنے لگ جاتا ہے، تو اس کی زندگی تو سنور جائے گی، ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا، ساتھ آپ بھی اپنی زندگی کا مقصد جو ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ پاک تو نیتوں سے واقف ہے، اور جب یہ مقصد آپ خلوص نیت کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے اس مقصد کو پورا کریں گے نا، سامنے والے کو دعوت دیا کریں گے درود پاک کی، تو یقین کریں یہی عمل آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، کم سے کم ایک عمل تو ہم ایسا کر کے جائیے خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور یہ عملی مظاہرہ ہے محبت کا۔ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ضرور اپنے کسی پیارے کے ساتھ اگر آپ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، اس کی مشکلیں ٹل جائیں، اس پر زندگی آسان ہو جائے، تو اس کو درود پاک پر لگا دیں، اسے درود پاک کی تسبیح اس کے ہاتھ میں دے دیں، یہ آپ درود پاک پڑھا کریں۔ اور آج کل کا جو سینیریو ہے، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جس طرح کے حالات اور واقعات ہیں زندگیوں کے، تو اس میں ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، اور ضرور آپ کے ساتھ آپ کے دوست احباب رشتہ دار کسی نہ کسی مشکل کا
کبھی نہ کبھی آپ سے ذکر بھی کرتے ہوں گے، تو یقین کریں اسے آپ ضرور درود پاک کی دعوت دیں، اسے ضرور کہا کریں کہ آپ درود پاک پڑھا کریں، آپ کی تمام مشکلات ٹل جائیں گی، آپ پر زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب اتنے سے چند لفظ بول دینے سے اگلے کی زندگی سنور جائے گی، اگلے کی مشکل ٹل جائے گی اور وہ درود پاک پر لگ جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا بھلائی ہوگی آپ کی کسی کے ساتھ؟ اور آپ چاہیں گے ہمارے جو پیارے ہیں شخص ہیں یا ایسے ہمارے رشتہ دار احباب ہیں جو مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو درود پاک کی دعوت ضرور دیا کریں۔ دیکھیں اس چیز سے آپ کی اپنی زندگی نکھرتی ہے، آپ کی اپنی زندگی نکھرتی ہے، اس سے آپ کے اپنے معاملات زندگی جو ہے وہ سنورتی ہے، بگڑے کام بنتے ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اور آپ کے اوپر جو کرم اور فضل درود پاک پڑھنے سے ہے، آپ کا ذکر لوگوں کے ساتھ کیا کریں تاکہ دوسروں کے اندر بھی شوق پیدا ہو، دوسرے بھی اس چیز پر لگ جائیں، درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے دیکھیے گا۔ اس چھوٹے سے عمل سے پتہ نہیں اللہ پاک آپ کو کتنی بلندیاں نصیب فرمائے گا۔ اور میری اس بات پر غور ضرور کیجئے گا، زندگی کا مقصد اگر ہم یہ بنا لیں خود بھی درود پاک پڑھیں، اور جب کبھی بھی کسی سے بھی ملاقات ہو اور وہ مشکل میں ہو تو اسے درود پاک کی دعوت دیا کریں، اسے درود پاک پر لگا دیا کریں، اس کے ساتھ ساتھ ایسی باتیں کیا کریں، ایک تو اسے حوصلہ ملے جائے گا، اس کو تسلی مل جائے گی، اور درود پاک پڑھنے کی اس کے اندر شوق بھی پیدا ہو جائے گا، اور جب وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے تو پھر اس سے پوچھا بھی کریں کہ آپ سے درود پاک کے لیے کہا تھا، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ اب پڑھتے ہیں تو کیا تبدیلیاں محسوس کی؟ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، اپنی زندگی کے اندر اس کو ضرور اپنا کر دیکھیے گا، آپ کو ایسا سکون ملے گا، ایسا سکون ملے گا کہ آپ کہیں گے اس سکون کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، جو اللہ پاک نے میرے دل میں اتار دیا۔ اور یہ سارا کرم، یہ سارا فضل اور یہ آپ پر رحمتیں جو ہیں، یہ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے اللہ کے حبیب کے ذکر کے صدقے آپ کو نصیب ہوتے ہیں۔ یہ ذکر خود بھی کیا کریں، یہ وظیفہ خود بھی کیا کریں، یہ عمل خود بھی کیا کریں، اور لوگوں کو بھی اس عمل، اس وظیفے، اس ذکر کی ضرور دعوت دیا کریں۔ دیکھیں لوگوں کی زندگیاں سنور جائیں گی، لوگوں کی زندگیاں اور حالات بدل جائیں گے، اور سامنے والے کبھی بھی بدل جائیں گے، آپ کی دعوت پر سامنے والے کے بھی حالات بدل جائیں گے، اللہ پاک اس پر بھی کرم کرے گا اور فضل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کی بات میں اثر ہوا تو اگلا بندہ ضرور آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرے گا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک آپ پر تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو اور مجھے درود پاک کی دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر وقت ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ درود مائی لائف چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے